السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ پاکستان میں اس وقت ہر طرف ایک ٹکراؤ یا کانفلکٹ کا ماحول بن گیا ہوا ہے۔ بلوچستان میں دیکھیں روزانہ کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو رہا ہے، بسوں سے اتار کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ابھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد کنزیکٹولی اور بھی شہادتیں کی گئیں، شناختی کارڈ دے کے لوگوں کو مارا گیا، سڑکیں روز کبھی ہائی ویز بند ہیں، کبھی کچھ ہیں، وہ ایک کانفلکٹ چل رہا ہے۔ کے پی کے اندر آج کچھ حصوں میں کرفیو کی بات ہے، ادھر بھی ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے۔ سیاست میں آپس میں ٹکراؤ ہے، پی ٹی آئی کا گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہے، ان کا آپس میں ٹکراؤ چل رہا ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد آج جو تماشا لگا ڈیالہ جیل کے بعد، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، وہ بھی ہے۔ اور یہ اپوزیشن اور سرکار کا ٹکراؤ تو ہمیشہ ہوتا ہے، اب لگتا ہے سرکار کا اپنے حلیفوں سے بھی ٹکراؤ ہے۔ پہلے ٹکراؤ تھا پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا جو چل رہا ہے، وہ تھا پنجاب میں پاور شیئرنگ کا، اور بڑا کلیئر بات ہو گئی کہ وہاں پہ جو مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ ہے وہ کسی طرح بھی کوئی پاور شیئرنگ نہیں کر رہے۔ جو وعدے کیے ہوئے تھے ساؤتھ پنجاب میں کچھ الوکیٹ کرنے کی ریسورسز وغیرہ اور دوسری پاور، اس پہ بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ اور آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے پریزیڈنٹ صاحب زرداری صاحب جا کے لاہور بیٹھے بھی 2-3 دن، مگر ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا پانی کا جھگڑا، اور جو پنجاب میں 6 نہریں نکالنے کا معاملہ ہے، اس پہ ایک فل فلیج اب ایک احتجاج سندھ میں شروع ہو گیا ہے۔ اور اب 2 دن قبل ان مظاہروں میں پیپلز پارٹی آفیشلی بھی شامل ہو گئی ہے، اور جمیل سومرو جو پولیٹیکل سیکرٹری ہیں بلاول بھٹو صاحب کے، انہوں نے ایک خطاب کرتے ہوئے جلسے سے یہ اناؤنس کیا کہ 4 اپریل کو جب برسی کے موقع پہ بھٹو صاحب کی تقریریں وغیرہ ہوں گی تو وہاں بلاول بھٹو پورا اپنا لاہ عمل اناؤنس کریں گے اور وہ اس مہم کی خود قیادت کریں گے۔ اب یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے، یہ بھی چل رہا تھا، پھر آج ایک نیا کانفلکٹ آ گیا۔ ایکنیک کی جب میٹنگ ہوئی تو ایکنیک کی میٹنگ میں پھر خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی، چلا ہوگا کہ جی سکھر حیدرآباد ہائی وے جو موٹر وے ہے اس کا پروجیکٹ شیلف ہو گیا ہے، اور اس کے بجائے جو پروجیکٹ وہاں پہ گورنمنٹ اپروو کرنا چاہ رہی تھی وہ ساہیوال لاہور ساہیوال بہاولپور موٹر وے ہے۔ اب اس پہ ایک اطلاعاتیں آ رہی ہیں کہ وہ پروجیکٹ ابھی نہیں اپروو ہوا، صرف 18 کلومیٹر کی ایک چیز ہوئی ہے۔ اس پہ سعید غنی صاحب گئے ہوئے تھے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، انہوں نے اس پہ احتجاج کیا۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو پنجاب کے اندر موٹر وے کے پروجیکٹ کا حصہ ہے وہ سارا بات ہو رہی ہے پی ایس ڈی پی سے فائنانس کرنے کی، لیکن جو سکھر حیدرآباد کی موٹر وے ہے اس میں بار بار بات ہوتی ہے کہ جی یا وہ فورن پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہوگی یا دوسری سورسز ہوں گی، کبھی آذربائیجان کا نام لیا جا رہا ہے، کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو سندھ والوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا۔ کیا پی ایم ایل این گورنمنٹ پیپلز پارٹی کو فار گرانٹیڈ لے رہی ہے؟ کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جو حالات ہیں جس طرح کے اور جو ان دونوں کا کانفلکٹ ہے عمران خان سے، ان کی مجبوری ہے۔ میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب ایک بار سے زیادہ بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ دیکھیں ہمارا الائنس ایسی مجبوری ہے کہ کوئی بھی نہیں ہٹ سکتا۔ اگرچہ ساتھ یہ باتیں بھی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو بریکنگ پوائنٹ نہیں بننے دیں گے، لیکن پانی کا مسئلہ بہت سنگین ہے، خاص طور پہ جبکہ پنجاب کے کچھ اضلاع، بلوچستان، سندھ، ان تمام میں ڈراؤٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی بھی کہ یہاں بھی قحط سالی ہوگی، بارشیں بہت کم ہوئی ہوئی ہیں، کچھ ایریاز میں 60% کم بارشیں ہوئی ہوئی ہیں، کچھ ایریاز میں 46 سے 50% بارشیں کم ہوئی ہوئی ہیں۔ تو یہ کوئی لائٹ ایشو نہیں ہے، یہ ساری کانفلکٹ کہاں جا کے رکیں گے؟ بلوچستان کا میں نے آپ کو کہا پرانا بہت دائمی مسئلہ ہے، لیکن ابھی تک جتنے ہم نے انیشیٹوز دیکھے ہیں گورنمنٹ کے ان میں سے نئی اپروچ نہیں ہے، تو کہ اگر پرانا ہی نسخہ ہوگا تو نئے نتیجے کیسے نکلیں گے؟ دوسری طرف پی ٹی آئی نے یہ بھی اناؤنس کیا ہوا کہ عید کے بعد، اور عید آپ کو پتا ہے کچھ دن پرے ہے، عید کے بعد ایک بھرپور تحریک شروع ہوگی، اگرچہ اس میں بھی بڑے مسئلے ہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، مولانا صاحب جڑیں گے تو کن باتوں پہ جڑیں گے، وہ ان سے مانگ رہے ہیں ریٹن گارنٹیز۔ ان تمام چیزوں میں دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل ہے، کسی پہ پریشر نہیں ہے بات کرنے کی پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس شاید وہ اس وقت استطاعت نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے، اسٹریٹ پاور نہیں ہے کہ وہ مجبور کر سکیں ڈائلاگ۔ اور وہ فیمس جملہ یاد آ جاتا ہے مریم نواز صاحبہ کا، پاور ٹاکس ٹو پاور۔ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ کیا 2025 ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسی چیزیں ختم ہوں گی، یا عمران خان کی بھی پاسبلٹی ہے رہا ہونے کی؟ بیکاز وہ اب صرف عدالتوں کی اگر ریلیف لینی ہے تو وہ تو ڈراؤن آؤٹ پروسیس لگ رہا ہے۔ جنرل فیض حمید کا فیصلہ بھی ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں، اور ایک شنید یہ ہے کہ وہ جب فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد May 9 کے جو کیسز ہیں وہ شاید ایک ٹوٹلی نیا رخ اختیار کر لیں۔ تو جدھر دیکھیں آپ کنفیوژن ہے، آج کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی اس کنفیوژن
کنفیوژن کو ہم تھوڑا سا حل کر لیں. ہمیں جوائن کیا ہوا نصرت جاوید صاحب نے, بہت شکریہ. مظہر عباس ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ مظہر. منیف فاروق نے بھی ہمیں جوائن کیا. لیکن آپ سب کی اجازت سے میں ذرا سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, منسٹر فار لوکل گورنمنٹ سندھ. ان سے میں ذرا یہ موٹر وے والا مسئلہ حل کر لوں. السلام علیکم سعید بھائی. جی وعلیکم السلام. مالک صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ٹھاک. یہ مجھے بتائیں 13 جنوری کو بھی ایک لیٹر لکھا تھا چیف منسٹر صاحب نے سندھ کے یہ پرائم منسٹر کو, جس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یار یہ جو آپ کی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے بھی جو آئے ہیں پروجیکٹس وغیرہ, اس میں 5% سے بھی کم ایلوکیٹ کیا سندھ کے پروجیکٹ کو. آج پھر خبریں چلنی شروع ہو گئیں کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے, جس میں چائنیز بھی بڑے انٹرسٹڈ ہیں بائی دا وے, کیونکہ یہ ایک نیشنل اس لائن میں آتا ہے, تو اس کو نہیں اپروو, اس کو ابھی لٹکا دیا گیا ہے. آپ نے اعتراضات کیے کہ نہیں یہ ایک نیشنل لیول کا پروجیکٹ ہے, تو یہ جو دوسرا پروجیکٹ تھا یہ لاہور ساہیوال بہاولپور, اس کو بھی آپ ہٹائیں. تو پروگرام سے پہلے آپ سے میری بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا صرف 18 کلومیٹر کی انہوں نے کہا کہ ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں. چلے وہ تو آپ نے کلیریفائی کر دیا, لیکن یہ مجھے بتائیں یہ اب طے ہو گیا ہے کہ جو لاہور ساہیوال بہاولپور پروجیکٹ ہے جو تقریباً 436 ارب کا ہے, وہ تو پی ایس ڈی پی میں سے بنے گا, اور جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے یہ اس کے لیے آپ کو فنڈنگ ڈھونڈنی پڑے گی. وہ کہتے ہیں کبھی آذربائیجان, کبھی بینکس, کبھی کچھ. تو یہ کلیئر ہے کہ وہ پی ایس ڈی پی سے نہیں بنے گا, اور اگر وہ نہیں بنتا تو اس میں پھر سندھ کا کیا سٹینس ہے آپ لوگوں کا؟ ایک تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ جو ایتھنک کی بھی میٹنگ ہوئی تھی پرسوں, اس میں ایجنڈے پہ سکھر حیدرآباد موٹر وے نہیں تھا. یہ تو جب لاہور ساہیوال بھاول نگر موٹر وے کا آئٹم آیا تھا, اور اس کی جو ایجنڈا آئٹم جب میں نے پڑھا, جو سمری تھی, اس میں پہلے پیج پہ, کیونکہ میں نے یہ ایتھنک کی پہلی میٹنگ اٹینڈ کی, ہمارے ایک اور منسٹر ہیں وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے, تو چیف منسٹر صاحب نے مجھے بھیجا. تو جب وہ سمری میں نے پڑھی تو اس کے پہلے پیج پہ لکھا تھا کہ سورس آف فنڈنگ, اور آگے لکھا تھا 100% پی ایس ڈی پی. اچھا, آگے جا کر جب فائل کو پڑھا میں نے تو اس میں کوئی کورین ایگزم بینک ایک ہے, اس کا بھی کہیں تھا کہ جن سے بھی بات ہو رہی ہے. پھر کوئی پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی, اس میں جنوری میں کی تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ سے بات کریں کہ 50% اس کے اندر وہ جو ہے حصہ ڈالیں اپنا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایتھنک میں جب کوئی بھی اسکیم منظور ہوتی ہے تو اس کی سورس آف فنڈنگ بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ پیسے اس پہ کہاں سے آئیں گے. اس پروجیکٹ میں جس کی لاگت پہلے کوئی 263 ارب تھی, اور اب وہ 435 ارب پہ ہو گیا ہے, اور جس کی جو فاصلہ ہے اس کا ٹوٹل وہ ہے 296 کلومیٹر. اچھا, اب جب کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے, تو میرا اسٹانس اس سے بڑا کلیئر تھا کہ ابھی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں, اور کوئی اس میں واضح بھی نہیں ہو رہا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, اور پنجاب گورنمنٹ کے بھی لکھا ہے کہ جی بات کریں گے, اور جو کوریر ایگزم بینک کہہ رہے ہیں اس سے بھی لکھا ہے کہ جی بات کریں گے, تو جب تک یہ چیزیں ہوتی ہیں تب تک اس کو آپ ڈراپ کر دیں, اس پروجیکٹ کو نہ کریں. اور پنجاب میں موٹر وے بنانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پرائرٹی دیجیے چیزوں کو جو پورے ملک کے لیے فائدہ مند ہوں. سکھر حیدرآباد موٹر وے کوئی سندھ کا منصوبہ نہیں ہے, اس میں کراچی پورٹ سے پورے ملک میں تمام ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہیں, کراچی سے پورے ملک میں لوگ آتے جاتے ہیں. تو جو لنکیج ہے کراچی ٹو پشاور, اس میں ایک یہ پارٹ اس کا مسنگ ہے, اس کو پورا کریں تاکہ یہ آپ کا کراچی ٹو پشاور تھرو ہو جائے. اچھا, اس پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کریں گے, اس پہ انہوں نے کہا نہیں ہماری یہ پرائرٹی ہے اور ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس میں بتایا کہ جی ہم اس کو ایک اس کا پورشن جو ہے وہ فلاں سے بات ہوئی ہے, پھر دوسرا فلاں سے ہوئی ہے. تو اس پہ میں نے یہ ضرور کہا کہ اگر یہ آپ پارٹس میں کرنا چاہتے ہیں, اس کے 5 پارٹس کریں گے, تو مجھے تو نہیں پتا کہ کب تک یہ جا کے پورے ہوں گے, اور ابھی تک 5 پارٹس کے لیے آپ کو کوئی فائنینسز کی اویلیبلٹی بھی کہیں سے کوئی یقینی نہیں ہے. تو یہ جو پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں اس میں آپ نے لکھا ہے 100% پی ایس ڈی پی. اسی طرح سکھر حیدرآباد کا کرتے ہیں 100% پی ایس ڈی پی سے, جو زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس پہ خیر انہوں نے کہا نہیں, اس کو ہم اپروو نہیں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ لفظ تھے ڈار صاحب کے کہ ہم جو لاہور بھاول نگر موٹر وے ہے اس کو اپروو نہیں کر رہے ہیں. صرف 18 کلومیٹر کا اس کا ایک پارٹ ہے, پورشن ہے, جس کی فنڈنگ ہمارے پاس ہے, اور وہ اس کی ہم اپروول دے رہے ہیں. تو اس پہ میں نے یہ کہا کہ پھر آپ اس پورے پروجیکٹ کو 296 کلومیٹر سے کم کر کے 18 کلومیٹر کر لیں اور اس کا اپروول دے دیں, باقی ڈراپ کر دیں. جو اس پہ انہوں نے خیر وہ بات نہیں کی, انہوں نے کہا نہیں ابھی تو اس کو بھیج رہے ہیں. اور اس پہ جو چیئرمین NHA ہے اس سے بھی انہوں نے کافی وہ کہا کہ آپ بغیر تیاری کیا جاتے ہیں, اور اس طرح میرا خیال ہے کہ شاید
لیکن یہ بھی واضح ہے کہ جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کا پلان اس کو پی ایس ڈی پی سے کرنے کا نہیں ہے، یہ ایکسٹرنل فائنینسنگ سے یا پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہوگا۔ اس میں بالکل کلیئرٹی ہے، وہ پی ایس ڈی پی سے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس پہ سی ایم صاحب نے ایک خط نہیں لکھا، کئی خطوط لکھے ہیں، اور ابھی بھی جب ایک نے کئی ایجنڈا آئٹم آیا تھا تو اس کے بعد بھی خط لکھا انہوں نے کہ جی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پہلے اس کو کریں، باقی منصوبے آپ جو ہیں وہ بعد میں کریں۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وہ میٹنگ جب چلی رہی تھی، جب میں نے یہ ایشو ریز کیا تھا، تو ڈار صاحب نے مجھے تو نہیں لیکن آفیسرز کی طرف رک کر کے کہا کہ یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے اور یہاں پر پولیٹیکل بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر اس پہ میں نے ضرور یہ کہا کہ ڈار صاحب میرا نہیں خیال کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کی بات کرنا کوئی پولیٹیکل بات ہے، یہ پیورلی عوامی ایشو ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے اور پورے ملک کے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اگر میں نے وہ بات کی ہے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں میں نے پولیٹیکل بات کی تو یہ آپ غلط سمجھ گئے۔ تو یہ شاید تھوڑا سا وہ ناگوار ان کو گزرا کہ میں نے سکھر حیدرآباد کی بات کیوں کی ہے۔ اچھا، دوسرا اب ہاتھ لگے میں تو ایک اور بات بھی بتا دیں، یہ جو پانی کا مسئلہ ہے بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس پہ کل رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی، میں چاہ رہا ہوں بیکاز اس سے لگتا ہی ہے کہ جیسے آپ لوگ، اچھا وہ بھی شاید ان کے پاس کیوں نہیں ہوا، لیکن میں نے رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بڑی زبردست پولیٹیکل موو ہے پیپلز پارٹی کی کہ یہ مسئلہ لے کے بھاگ رہے تھے وہاں کی نیشنلسٹ پارٹیز، چھوٹی پارٹیز، تو وہ انہوں نے اس لیے اس پہ لیڈ لے لی ہے کہ یہ مسئلے پہ وہ خود ہی ہمارے سے بات کر لیں گے، ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے تاکہ دوسری پارٹیز اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں۔ یعنی کہ بیسکلی آپ لوگوں کا اعتراض اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن آپ نے صرف اس لیے کہ دوسرے نہ اس مسئلے کو لے چلیں، آپ نے اس لیے زیادہ ڈرامہ کیا ہے کہ یار چلیں ہم اس کے لیڈ پروپوننٹ بن جائیں اس کاز کے۔ تو کیا آپ لوگ اپنے ہی لوگوں سے گیم ہو رہی ہے، ان کو دکھاوے کی پالیٹکس ہو رہی ہے، یا پانی بہت سیریس ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھ لیا۔ دیکھیں عام لوگوں کو جب تک یہ پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی کینالز کا ایشو ہے، تو آپ کے علم میں ہے کہ اس ملک میں پانی کی تقسیم کے لیے ایک ادارہ ہے ارسا میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ جب وہاں پر یہ تجویز آئی تھی تو اس پر سندھ حکومت نے بہت سخت جو ہے اس پہ اپنا موقف دیا تھا اور ان کی مخالفت کی تھی۔ اس کے بعد یہ جب ایکنک سے بھی انہوں نے اس کو اپروو کرایا، سیری ڈبلیو سے کرایا، تو اس وقت بھی سندھ کے جو نمائندے وہاں تھے انہوں نے بھرپور مخالفت کی، اور بڑا ایک ہمارے پاس دلائل بڑے اسٹرانگ ہیں، ہسٹوریکل ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ بھی اپروو کیا، بٹ سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دی سی سی آئی کیا۔ اب اتنے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سی سی آئی کا اجلاس بلائیں اور اس مسئلے کو آپ سارٹ آؤٹ کریں، وہ نہیں ہو رہا، اور یہ باتیں ابھی کی نہیں ہیں، یہ باتیں آج سے کوئی 6-8 مہینے پرانی ہیں، جب کسی کو پتا بھی نہیں تھا تو سندھ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ تو صاحب یہ بتائیں یہ کیا مسئلہ اتنا سیریس ہے؟ پنجاب میں پاور شیئرنگ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی، موٹر ویز پہ آپ کا نہیں، صاف جواب ہے آپ کو کہ بھیا پی ایس ڈی پی سے پیسے نہیں ملیں گے موٹر وے کے لیے، پانی کا مسئلہ بڑا سیریس ہے۔ کیا پانی کا مسئلہ اتنا سیریس ہے کہ اس پہ آپ کا ڈو اور ڈائی والا سین ہے؟ اتحاد بھی ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ رانا صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا ہم دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہیں، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ یہ ڈو اور ڈائی والا سین ہے کہ یہ بس زیادہ شوری ہے؟ میں ایک بہت آسان سی بات آپ کو بتا دوں، دیکھیے پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں حکومت میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صوبہ سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر سندھ کے لوگوں کا کوئی مسئلہ ہے اور جینوئن مسئلہ ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھرپور انداز میں اپنا حق نمائندگی ادا کریں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ شاید جو لوگ اس مسئلے کو سمجھ نہیں رہے ہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں، ان کو اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ زندگی اور موت کی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کی سیاست اپنی جگہ، لیکن صوبہ سندھ کے لوگوں کے مفادات جو ہیں وہ بہت عزیز ہیں۔ یہ رانا صاحب جو سمجھتے ہیں کہہ رہے ہیں ان کا خیال ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا کہ کینال کا پروجیکٹ وہ آگے بڑھائیں اور پیپلز پارٹی جو ہے چپ کر کے بیٹھی رہے۔ یہ اس وقت پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، صوبہ سندھ کے تمام لوگوں کا ہے۔ اور جو جماعتوں کی یہ بات بتا رہے ہیں، دیکھیں ان جماعتوں کے پیچھے تو 100 لوگ نہیں ہوتے ہیں، کوئی الیکشن میں کبھی ان کا کونسلر نہیں جیتا، لیکن جب پروٹیسٹ کی بات آتی ہے تو ہزاروں لوگ اگر پورے صوبے میں نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعتوں کی وجہ سے نہیں نکلتے، جو ایشو ہے اس کی بنا پر نکلے۔ اور پیپلز پارٹی نے جو صوبہ سندھ کی قیادت ہے، ہماری سندھ کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو بھی پروٹیسٹ کرنی چاہیے سڑکوں پر آ کر، حالانکہ پہلے ہم حکومت آخری سوال، 4 تاریخ کو یہ جو جمیل سومرو نے کہا ہے
4 تاریخ کو اس کو اناؤنس کر رہے ہیں بلاول صاحب اور لیڈ کریں گے اس موومنٹ کو؟ جی یقیناً کریں گے. ہم تو یہاں بالکل اپنی جو موومنٹ ہے وہ شروع کی بھی ہوئی ہے, احتجاج میں بھی ہیں, حکومتی سطح پر جو ذمہ داریاں سندھ حکومت کی بنتی ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہیں, اور ہم وفاقی حکومت پر یہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ CCI کا اجلاس بلائیں تاکہ ہمارا جو موقف یا آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کے بعد آپ کا وفاق اور پنجاب سے کھلا ٹکراؤ ہوگا ایز اے پارٹی؟ ٹکراؤ جتنا بھی ہم کرنے کو تیار. بہت شکریہ سعید بھائی, بہت شکریہ. مظہر آپ سے ذرا شروع کرتا ہوں, آپ کراچی بیٹھے میں, کیا پیپلز پارٹی جیسے آئی وش انہوں نے وہ سارٹ رکھا ہوتا, میں آپ کو سناتا ہوں, بڑی صاحب ذرا ڈھونڈیں وہ سارٹ, جس طرح انہوں نے بات کی سنا صاحب نے, آپ کے خیال میں یہ اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے مظہر, کہ یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کی انالیسز ہے کہ سمپلی انہوں نے کہا کہ ہائی جیک نہ کوئی کر لے تو ہم اس کو لیڈ کریں, یا یہ واقعی ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن بن سکتا ہے دونوں کے درمیان میں؟ دیکھیں مالک, پہلی چیز تو یہ کہ پیپلز پارٹی اب اس موومنٹ کو لیڈ نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہے. پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے, اس کے پاس سب سے زیادہ لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس مسئلے پر جس طرح لوگ نکلے ہیں اور جس طرح کا احتجاج ہے, اس نے پیپلز پارٹی کو مجبور کیا ہے اس ایشو پہ. دیکھیے مسئلہ بہت سیدھا سا ہے, معاف کیجیے گا, میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو اپنا عظیم تارڑ صاحب اور وزیر اعظم اور سارے لوگ آئین اور اس کی بات کرتے رہتے ہیں, پچھلے 1 سال میں ایک اجلاس نہیں ہوا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا. یہ سارے ایشوز اس وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں, اور آئین میں بہت واضح طور پہ لکھا ہے, یہ نہیں ہے اف اور بٹ نہیں ہے اس کے بارے میں, کہ ہر 90 روز کے بعد CCI کا اجلاس ہونا ہی ہے. مجھے بتائیں وزیر اعظم سے لے کے ان کی پوری حکومت آئین کے اس آرٹیکل کی وائلیشن کی مرتکب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یہ اس کا ایشو ہو اور دیگر ایشوز ہوں, اگر آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہی نہیں بلا رہے ہیں تو یہ ایشوز کمپلیکیٹ ہوتے جائیں گے. یہ جو پانی کا ایشو ہے, یہ بالکل سعید غنی صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ زندگی اور موت کا ایشو ہے. پیپلز پارٹی کو کمٹمنٹ یہ کرنا ہے کہ اگر ان کے بقول ان کے احتجاج کے باوجود بھی اس کینال کی تعمیر ہوتی ہے, ان کینالز کی تعمیر ہوتی ہے, پاک سندھ کا پانی روکا جاتا ہے, تو یہ کمٹمنٹ کریں پیپلز پارٹی, یا اعلان کرے کہ ہم پھر وفاق کی سپورٹ سے وڈرا کر لیں گے. اس طرح کا ابھی تک کوئی اعلان نہیں آیا. وہ ساری تقاریر ضرور ہو رہی ہیں, مظاہرے بیلیٹڈ صحیح, لیکن مظاہرے شروع ہو رہے ہیں. اب 4 اپریل کے بعد وہ ہر ضلع میں جو ہے مظاہرے کریں گے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن وہ کمٹمنٹ جو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 4 اپریل کو یہ اعلان ہو کہ جی اگر اس سب کے باوجود بھی آپ نے کیا تو ہم وفاق سے اپنی وہ وڈرا کر لیں گے. رانا ثناءاللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کسی اور کانٹیکس میں کر رہے ہیں. وہ اس کانٹیکس میں کر رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نکلتی ہے اور یہ گورنمنٹ کی سپورٹ گر جاتی ہے, یہ گورنمنٹ پارلیمنٹ میں میجورٹی لوز کر جاتی ہے, تو ظاہر ہے نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے, ظاہر ہے سچویشن خراب ہو جائے گی, اور شاید جس کے بلبوتے پر PMLN اور پیپلز پارٹی کی وفاق میں, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ حکومت کا حصہ ہے, لیکن وہ اس کے پارٹنرز ہیں, وہ ان کے سپورٹرز ہیں, تو اگر یہ گورنمنٹ گرتی ہے تو ظاہر ہے اس کا بوجھ تو پیپلز پارٹی کو بھی اٹھانا ہوگا. وہ غالباً رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم دونوں ہی افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں دس از ٹرو, کانٹیکس میں ان کی بات ہے. میں اسی پہ نصرت رانا صاحب کا خیال ہے کہ PMLN کا رادر اور بھی لیڈروں سے بات ہوئی ہے, ان کا خیال ہے کہ جی جو مرضی ہو جائے, بیکاز جب تک عمران خان والا مسئلہ ہے, سب کچھ ہے, ہم ایک ایسی مجبوری میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ہٹ نہیں سکتا, تو کوئی مکمکا کر لیں گے, شور شار ڈلے گا, اور یہ صرف ایویں رولا بہت ہے. ایسا خام خواہ کا عمران خان کو کیوں اس میں گھسیٹ رہے؟ سیدھی سادی بات ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ اس حکومتی بندوبست کا سریش یا وہ جو اس کو جوڑنے والے تھریٹ, کامن تھریٹ ہے جی, وہ جب تک نہیں, حکومتی بندوبست جو ہے اس کا جو انشورنس کمپنی ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. لیکن میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی افورڈ ہی نہیں کر سکتی. دیکھیے پلیز, 2008 سے وہ اقتدار میں ہے وہاں پہ, اور ایسے موقع کے اوپر اگر وہ یہ نظر آئے کہ وہ سندھ کا پانی, اور پانی
کا تو مسئلہ یہ ہے بھائی، آج ہی میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، پنجاب کا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے اس نے کہا ہے کہ کم بارشوں کی وجہ سے بہاول نگر، بہاولپور، رحیم یار خان، یہ 3 شہر ہائیلی واٹر سٹریسڈ ہوں گے۔ یہ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے بھائی صاحب آپ اپنا پہلے پانی تو پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کیسے جو ہے مزید نہریں جو ہیں وہ، لیکن یہ تو اچھا ایکسکیوز بھی ہے، آپ کہہ دیں یار ویسے ہی پانی کم ہوا ہوا، ہم اس پروجیکٹ کو بھی نہیں کر رہے، ڈیلے کر دیا تو ختم ہو جائے گی نا بات۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے نا، لیکن ابھی جو ہے لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہ بیٹھ گئے ہیں نا، لہذا پیپلز پارٹی آپ نے تو صرف جمیل سومرو صاحب کا کہا ہے کہ وہ 4 مارچ کو کہیں گے، اس کے لیے بلڈ اپ شروع ہوا ہے کہ جیسے آج نثار کھوڑو صاحب جو ہیں انہوں نے مریم بی بی کو باقاعدہ نام لے کر ان نہروں کے بارے میں وہ کرٹیسزم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب اصل جو گیم ہے وہ یہ کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب اس کے جو بڑے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے تو کل جو مروت صاحب نے کہا نا فارورڈ بلاک، کہ وہ جو فارورڈ بلاک بن جائے گا تو پیپلز پارٹی اگر الگ ہوتی ہے تو ہم ان کے پاس ہمارے نمبر پورے ہیں۔ سین یہ ہے آن دس ایشو پیپلز پارٹی کین ناٹ افورڈ ٹو پلے ڈراما، دے ہیو ٹو گو این ایکسٹرا مائل، اف دے ڈونٹ گو اٹس فنش۔ سر شاہ نواز بھٹو سندھ کی بامبے سے علیحدگی میں ہی پلیڈ کی رول، لیکن وہ الیکشن ہار گئے تھے سندھی سے۔ منیب بیفور آئی کم ٹو یو، سن لیں رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ جو آرگومنٹ دیا تھا، یہ جو احتجاج کی تیزی آئی ہے یہ اس میٹنگ کے بعد کی بات ہے، آپ نے بالکل میٹنگ کا صحیح ذکر کیا، یہ اس کے بعد تحریک میں تیزی آئی ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے نہیں تھی، پہلے گول مول طریقے سے اس کو سائڈ سٹیپ کر رہے تھے، اب انہوں نے اونرشپ لے لی ہے، یہ اس میٹنگ کے بعد کی بات ہے، اور 4 اپریل دور نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد 4 اپریل آ جائے گا، اس کے بعد انہوں نے کہا وہ خود لیڈ کریں گے، تو کلیئرلی اس میٹنگ کی باتیں کوئی اتنی اچھی یا سالڈ تو نہیں ہوئی، ورنہ اتنی ایکسٹریم پوزیشن کیوں لیتے؟ نہیں اس میٹنگ کی نہیں اس میٹنگ کے اوپر ہمیں پوری تسلی ہے، ہمیں پورا جو ہے وہ اطمینان ہے، باقی یہ اونرشپ ان کو لینی ہی پڑنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اونرشپ وہ نہیں لیں گے تو کوئی اور آگے لے لے گا اونرشپ، وہاں پہ اس وقت جھگڑا تو اونرشپ کا ہے نا، تو اس لیے اس سپیس کو پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ ان چیزوں کو سیاست کے اتار چڑھاؤ کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، وہ اس سپیس کو کیپچر کریں گے، وہ کسی اور کے لیے جگہ خالی نہیں چھوڑیں گے کہ وہ آگے وہاں پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیں۔ یہ آپ کا زبردست انالیسز ہے، مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 4 اپریل جو بھٹو صاحب کی برسی ہے اس میں اگر وہ بڑی سخت تقریریں بھی ہوتی ہیں اور فل فلیج اس کے بعد تحریک بھی چلتی ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہو کے علیحدہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایشو پہ وہی مین پارٹی ٹیبل پہ بیٹھی ہو بجائے اس کے کہ نیشنلسٹ یا دوسرے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میری یہ اسیسمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی اگر یہ عمل کرے گی تو وہ درست عمل کرے گی، وہ صحیح پالیٹکس کرے گی اور اسے یہ کرنی چاہیے۔ منیب آپ نے سن لیا، وہ تو اس کو سمپلی ایک بڑا ایک پولیٹیکل منوورنگ یا ایک پوسچرنگ کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ نصرت کا خیال ہے کہ شاید بہت بڑی غلطی ہوگی یہ، لیکن وہ اس کو پیورلی ایک پوسچرنگ دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں اتنا زیادہ بیک فٹ پہ گورنمنٹ اور تمام لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اتنا ہم نے بیک فٹ پہ ڈال دیا کہ یہ آپس میں یہ چیزیں اب افورڈ ہو سکتی ہیں، یا یہ پھنسے ہوئے ایک مجبوراً، ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو ہر قیمت پہ ساتھ چلیں؟ بہت شکریہ مالک صاحب۔ دیکھیے میں اس بات سے تو ایگری کروں گا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں اسٹیلنگ دا تھنڈر، تو انہوں نے وہ تھنڈر اسٹیل کیا ہے بیسکلی جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کا، رائٹلی سو وہ ان کا ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے، ڈیفینیٹلی دے وڈ سے کہ ہم نے اس کی اونرشپ اب لے لی ہے۔ لیکن اگر اس کی ایک اور سائڈ ہے مالک صاحب، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو بھی سارا یہ مسئلہ ہے پانی کا،
یہ اگر شروع ہوا تو اس کے اوپر ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہ یہ گرین پاکستان انیشیٹو اور اس کے لیے لیا گیا ہے، یہ جی ریور سینڈ سے نہیں لے رہے جی، یہ تو ستلج سے لے رہے ہیں، آل دو اس کی وہ ڈائنامکس اگر دیکھیں تو بائی اینڈ لارج ایک ہی بن جاتی ہے، لیکن بیسکلی کیا ہے جی کہ ہاں ڈراؤٹ ہو رہا ہے، اناؤنس ہو رہا ہے اور سارا کچھ یہ معاملات خراب ہیں، تو پھر چیزیں بہتر یہی ہے کہ آپ یہ تو ایک ایسا کاز ہے جس پہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف بھی وہاں پر گئے اور بیسکلی کہا یہ گیا جی کہ بہت ساری چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو حکومت کے ساتھ ان کی ہے، یہ میرج آف انکنوینئنس ہے، بیسکلی مجبوری کی شادی ہے سیاسی طور پر، اور وہ ایک جس طرح شاہ جی نے فرمایا کہ وہ ایک ایڈہیسو کے ساتھ، یا میں اسے کہتا ہوں ایک خاص قسم کی ٹیپ کے ساتھ جڑا ہوا یہ اتحاد ہے، تو اس کو آپ نام جو مرضی دے دیں، تو یہ مجبوری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی فار دیٹ میٹر میں کہوں گا کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس اتحاد سے نکلے، نہ ہی فار نو ریزن دے وانٹ ٹو اسٹینڈ آؤٹ آف دا سن شائن، اور ایسی کوئی چیز کہ جی اس وقت جب ہر چیز درست جا رہی ہے یا کم از کم کچھ معاملات بہتر چل رہے ہیں تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے خلاف معاملات کو کرنے کی۔ دیکھیے اگر آپ اس کو اور ایک ایسپیکٹ سے دیکھیں تو زرداری صاحب ان ہز اون کیپیسٹی بالکل ٹھیک، وہ اسپائر کریں گے کہ ان کی فیملی سے، یعنی ان کے صاحبزادے، تو آپ کہہ رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو، سینٹر کو اور پنجاب گورنمنٹ کو بیک آف کرنا پڑے گا، پیپلز پارٹی کے پاس آپشن نہیں ہے، شاہ جی کہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے بیک آف کرنے کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، somebody has to back off، یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، نہیں میں عرض کرتا ہوں دیکھیے سینٹر اور پنجاب کا تو ایشو ہی بعد میں آتا ہے، اگر کوئی بیک آف پیپلز پارٹی نے کسی کو کرانا ہے تو وہ پھر بات کہیں اور کرے، کیونکہ وہاں اس پورے معاملات کی تو اونرشپ کہیں اور پہ بھی چلی گئی ہے نا جی۔ تو اگر ان چیزوں کو پیپلز پارٹی نے نیگوشیٹ کرنا ہے تو آپ کو ظاہری طور پر پی ایم ایل این کے دوست نظر آئیں گے، اصل معاملہ تو کہیں اور ہے۔ اگر وہ معاملات درست کرنے ہیں تو پھر ادھر رجوع کریں اور ادھر معاملات کریں۔ دیکھیے پولیٹیکل بیشنگ تو بڑی آسان ہوتی ہے نا، آپ پی ایم ایل این بیٹھ گئی، آپ انہیں کہہ دیا آپ بڑے عجیب قسم کا آپ کا غیر سیاسی رویہ ہے۔ I think you've hit the nail on the head. I think you've hit the nail on the head. اسی پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے ذرا پی ٹی آئی کی اور گورنمنٹ کی ذرا پالیٹکس پہ ہی بات کرتے ہیں۔ Stay with us. جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ کافی تذکرہ ہو رہا ہے 2-3 دن سے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، یہ دو، ایک سینٹ کے ریپبلکن کانگریسمین اور ایک ڈیموکریٹک، ان دونوں نے انٹروڈیوس کیا، جو ولسن کا تو نام آپ ٹویٹس کے حوالے سے جانتے ہیں، جس میں ڈائریکٹلی ٹارگٹ انہوں نے کیا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف پہ پابندیاں اور سب کچھ، اور اس پہ بھی کافی یہاں پہ لیدے شروع ہو گئی، اگرچہ اس کو بالکل کیجولی لیا فارن آفس سے، انہوں نے کہا کوئی اتنا اس میں سیریسنس نہیں ہے، اور یوزلی اس طرح کے بلز کیری ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس پہ یہ تاثر بن رہا ہے کہ یہ ایک نیا فریش افینسو آیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور ایک تاثر تھا کہ ایک طرف بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مقتدر حلقوں سے، دوسری طرف اس طرح قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، اگرچہ پی ٹی آئی نے اس سے واضح طور پہ لا تعلقی کی ہے۔ اس پہ بھی کل میری شیخ وقاص اکرم صاحب سے بھی بات ہوئی اور رانا ثناءاللہ سے بھی، دونوں کے ٹوٹلی ڈفرنٹ ویو پوائنٹس ہیں، ذرا سن لیجئے۔ یہ جو ایک بل انہوں نے موو کر دیا کانگریس کے اندر، ٹارگیٹنگ آرمی چیف، اس سے اب مزید شدت ہوگی اختلافات میں پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کی، کہ یہ آپ کے خیال میں ایک نان ایونٹ ہے جس کو سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ڈبل ایج ہوگی۔ آرمی چیف کے لیے تو اس کی مثال ایسی ہوگی کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے، اور باقی جو پی ٹی آئی ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرف تو وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم بات کرنی چاہتے ہیں، ہماری بات کروائی جائے، اور دوسری طرف جس قسم کی وہ مہم بلو دی بیلٹ چلاتے ہیں، جن لوگوں کا میری سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو جا وہ کسی براہ راست کسی انتظامی عہدے پہ نہیں ہے تو ان لوگوں تک جو ہے وہ جانا اور پھر یعنی اس قسم کی بیس لیس کہانیاں بنانا۔ بل جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ والا، اس بل کے بارے میں بڑی کلیئرٹی ہے، ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ
دس از بٹوین دی امیرکن لیجسلیٹرز اینڈ دیئر ووٹرز. ایسپورا میں ان کے ووٹرز موجود ہیں جن کو پاکستان میں سول یا پولیٹیکل رائٹس نہیں ملتے. یہ بٹوین دیم اور ان کے لیجسلیٹرز کے ساتھ. آپ پی ٹی آئی امریکہ کو آپ امریکہ کی پی ٹی آئی کو ڈسون کر رہے ہیں. امریکہ کی پی ٹی آئی نے یہ بل موو کوئی نہیں کیا. نہ امریکہ کی پی ٹی آئی جو ہے وہ موور ہے اور نہ آگے انہوں نے کوئی اس کے اوپر ووٹنگ کرنی ہے. شاہ جی بل جو ہو نہ ہو سب کو، لیکن جو رانا صاحب کہتے ہیں ڈبل ایج سورڈ ہے، کیا واز اٹ اے وائز موو؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اور اس کو ڈس اون کرنا اس سے زیادہ بڑی، وہ جو کہتے ہیں نا نانی قسم کی تازہ کر کے کیتا اور پیدا کیتا. میرا آپ سے ایک سوال ہے. سب سے پہلے ایک بات بتائیں، جو ولسن جو ہے وہ کون سے علاقے سے جو ہے منتخب ہوئے ہیں؟ کیا وہاں پہ سارے پاکستانی ڈاکٹرز رہتے ہیں یا وہاں پہ ہمارے بیچارے کھاریا یا گجرات کے گئے ہوئے؟ یعنی کہ نیو یارک کا کوئی اگر کانگریس ریپرزینٹیٹو، یہ تو ساؤتھ کیرولینا کا ہے نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو ساؤتھ کیرولینا میں کتنے پاکستانی رہتے ہیں کہ جنہوں نے موصوف کو مجبور کیا. دوسری بات یہ ہے، ایک پاکستان کے صدر ہوتے تھے عارف علوی صاحب، وہ واپس تشریف لے آئے ہیں امریکہ سے. تو اگر وہ امریکہ میں ہیں تو آپ پلیز اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہیں ان سے رابطہ کر کے تو پوچھیں کہ علوی صاحب کی ملاقات جو ولسن سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اس کے بعد سجاد برقی صاحب کون تھے؟ سجاد برقی صاحب نے اس بل کے ٹیبل ہونے سے 2 دن پہلے کہا کہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے، تیار ہو جاؤ. اس کے بعد وہ باقاعدہ وہاں پہ جو تقاریر ہوتی رہی، ان کی جو تقاریب ہوتی رہی ہیں، ان میں یہ خطاب کرتے ہوئے کہتے رہے کہ صاحب ہم پاکستان پر پابندیاں نہیں لگوانے جا رہے، ہم تو دراصل ان پہ لگوا رہے ہیں جنہوں نے جمہوریت کا ان کی دانش میں گلا گھونٹا ہوا ہے. سو اس کی وجہ سے جو پرابلم ہو رہا ہے کہ وہاں بیٹھے لوگ جن کے خیال میں امریکہ ماشاءاللہ میں قربان جاواں مش اور بش ایک دوسرے کے ہوں ٹائٹ بڈی اور وہ مجھے جمہوریت دے کر دے گا. ضیاء الحق کے زمانے میں مجھے کوڑے پڑے میرے ہمارے، اور وہ ہمیں امریکہ جمہوریت دے گا. ایوب خان صاحب ان کے گھر کا سامان جب پیک ہو رہا تھا، ابھی تک ارشد سمیع صاحب کی کتاب میں موجود ہے، وہ کر رہے تھے تو ان کی بیڈ ٹیبل کے اوپر تصویر کس کی تھی؟ جیکلین کینیڈی کی. تو چھوڑا کرے نا یار ایوب، ضیاء اور مشرف صاحب. ضیاء اور یحییٰ اور مشرف صاحب کے ساتھ تو محبتیں آپ نے اور میں نے جوانی میں جرنلزم میں آپ کے دیکھی ہوئی ہیں نا یار. تو خدا کا واسطہ کیا ہو گیا آپ کو؟ تو مظہر پھر ان کی بات ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، بیکاز یہاں پہ سارے پھڈے ہی ایک مسٹرسٹ، اور اس پہ گنڈا پور صاحب دوسرے لوگ بھی کافی کام کرتے رہے کہ کسی طرح یہ غلط فہمیاں دور ہوں. بشا بی بی کا ویڈیو بھی آیا، سب کچھ ہوا. تو یہ چیزیں تو پھر اور حالات خراب کریں گی. ہوا اگر یہ تاثر بھی ہے تو یہ اٹ از ناٹ اے وائز پولیٹیکل موو، از اٹ؟ دیکھیں مالک، پہلی تو چیز یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں ہمیشہ سے انٹرفیئرنس امریکہ کی رہی ہے، اور اینٹی امریکن سینٹیمنٹس بھی پاکستان میں ہمیشہ سے رہے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی ہم امریکہ کے جھنڈے جلاتے تھے، کبھی ہم سے کہا گیا کہ امریکہ کے جھنڈے نہ جلاؤ. کبھی ہینری کسنجر پاکستان، نہیں وہ ٹھیک ہے. میں ابھی ٹائم تھوڑا ہے مظہر، میں اس کو اس فوکس میں لینا چاہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ ممبرز بل ہے. سیدھی سی بات، ہاں نہیں ایک سیدھی سی بات ہے. ہمیں زیادہ سنجیدگی سے اس بل کو، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ بل پاس ہوگا، نظر نہیں آ رہا. اگر ہوتا ہے تو اس کے ظاہر کانسیکوینسز تو ہوں گے. اور تحریک انصاف اس کو بھلے ڈس اون کرے، لیکن اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تحریک انصاف خوش ہوگی. اگر اس میں اگر کوئی ہے تو یہ اس کو کنڈیم کر کے دیکھ لے. لیکن حکومت جو کہہ رہی ہے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو پارلیمنٹ میں امریکن ڈیموکریسی ایکٹ لے کر آنا چاہیے. کیا امریکہ میں آج آزادی اظہار پر جو ہے وہ قدغن جو لگائی جا رہی ہیں کہ آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تک کو اٹھا کے جو ہے صرف اس وجہ سے باہر پھینک رہے ہیں کہ اب وہاں فلسطینیوں کے حق میں اگر کسی اسٹوڈنٹ نے بات کی اسے ایجوکیشن جاری رکھنے دی؟ اس سے زیادہ بدترین امریکن ڈکٹیٹرشپ اور کیا ہوگی؟ لیکن ہماری یہاں خاموشی ہے اس کے حوالے سے. تو ٹٹ فور ٹیٹ ہونا چاہیے. سیدھی سی بات یہ ہے، آپ تعلقات، لیکن اس کا آپ کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے؟ اس سے یہاں پہ سختیاں بڑھیں گی کہ کم ہوں گی پی ٹی آئی کے اوپر اور ان کے عمران خان پہ؟
اگر دیکھیں مالک سیدھی سی بات ہے، امریکن انفلوئنس پاکستان پر ہے، اگر یہ بل کیری ہوتا ہے تو پھر تو کانسیکوینسز ہوں گے. کیری ہوتا ہے وہ تو بات کی بات ہے نا، کیری پہ تو پھر سچویشن ہی ڈیفرنٹ ہو ابھی جاتی تو ہے. طارق فاطمی صاحب بھی تو امریکہ میں ہی ہیں. ہاں ان کی کافی ملاقاتیں ہو رہی. وہ بھی منیب ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یہ منیب یہاں پہ کیسے پار سرکلز میں پرسیو ہوگا؟ تو جو ابھی تک کوئی تھوڑی بہت 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ والا کام چل رہا تھا، یہ کہ اب 6 اسٹیپ بیکورڈ ہو جائے گا. اس کا پی ٹی آئی کی جو مصالحتی کچھ بہائنڈ دا سینس چیزیں لوگ کوششیں کر رہے تھے. بات یہ مالک صاحب اس کو پرسائسلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے دوست بے شک کہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن جنہوں نے تانے بانے جوڑنے ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ بیسکلی اس کے پیچھے موورز اینڈ شیکرز کون کون ہیں اور کس نے کتنی فنڈنگ دی ہے، کس نے کیا کیا، اور جتنا اس کو سیلیبریٹ کیا گیا. ایسے جاہل بھی بیٹھے ہیں یوٹیوب کے اوپر جو کہہ رہے ہیں بس جی یہ امریکن پریزیڈنٹ کی ٹیبل پہ پہنچ گیا ہے، ابھی ہاؤس میں آنا ہے، ڈیبیٹ ہونا ہے، ووٹنگ ہونی ہے، وہ نہیں لا میکنگ کا کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو موسٹلی. اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس سے تحریک انصاف کے دوست بدقسمتی سے جان نہیں چھڑا سکتے. کہیں مارک ہو گیا کہ یہ بھی تحریک انصاف کے کھاتے میں جائے گا کہ اور یہ بھی ہے اگر یہ کام بھی کیا یہ تحریک انصاف نے کیا اور یہ بھی ڈائریکٹڈ ہے ٹو اگینسٹ دی آرمی چیف. اب آپ مجھے بتائیں آفٹر آل دس یہ اس میڈنس کے بعد آپ کیا سینٹی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی حالات بہتر ہوں گے؟ یہ تو میں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو دوبارہ ڈارکنیس کی طرف بلکہ فردر ڈارکنیس کی طرف پش کر رہا ہے. جعفر ایکسپریس کا واقعہ اس کے اوپر غور خان صاحب نے ایک متوازن پوزیشن لینے کی کوشش کی لیکن اس کو بھی وہ ایفرٹ تھوٹ ہو گئی کیونکہ ان کی اپنی جماعت ان کے پارٹی لیڈر کی جانب سے جو ٹویٹس آئیں. ابھی آپریشن جاری تھا، رات 10:15 بجے ایک ٹویٹ آ گئی کہ جی یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ XYZ فوج یہ کام کر رہی ہے. تو اب آپ اس کے بعد ایکسپیکٹ نہ کریں کہ حالات ٹھیک ہوں گے. مجھے پہلے حیرانگی ہوتی تھی لیکن اب حیرانگی بھی نہیں ہوتی کہ اس کے بعد آپ کیا سینٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ون فائن ڈے کوئی اٹھے گا اور کہے گا اچھا جی سلیٹ کلین ہو گئی ہیں اور آئے ہم بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کر سکتے ہیں. تحریک انصاف کی کوشش یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے وی کین گیٹ اے بیٹر سیٹ ایٹ دا نیگوشیٹنگ ٹیبل، ویئر ایز دوسری سائڈ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ سیٹ کو تو چھوڑیں، آپ کو تو اس کمرے میں بھی کھڑے ہونے کی اب اجازت نہیں ہے. شاہ جی پھر یہ مجھے بتائیں شیر افضل مروت نے جو کہا کہ جی 11 MNAs تو پہلے ہی ہیں سائٹ پہ، 5-6 اور چاہیے تو فارورڈ گروپ بن جاتا ہے. تو اگر اس قسم کی چیزیں تو پھر یہ کوئی تیزی تو نہیں آ سکتی فارورڈ گروپس بننے میں؟ بھائی میں آپ سے التجا میں یہی کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ابھی جو سارا مثلا دیکھیں نا کلیئر کٹ آرڈر آئے تھے نا چیف جسٹس صاحب جو ایکٹنگ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اکیلے نہیں 3 آنریبل ججز آج ملاقات ہو پائی نہیں ہو پائی. کیوں نہیں ہو پائی ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ولسن نہیں کرو. آئی ہوپ کہ یو آر اب یہاں پر جو لوگ ہیں بیچارے سارا عذاب ان پہ آ رہا ہے. شاہ جی ایک سیکنڈ آپ ایک بریک لیتے ہیں، آپ کے مائک میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، یہ دوبارہ بریک لیتے ہیں تاکہ ان کا مائک ٹھیک کر لیں. پلیز اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. معذرت وہ ایک ٹیکنیکل فلا کی وجہ سے مڈ سینٹینس میں بریک لینی پڑی. شاہ جی میں بات پوچھا تھا جو حالات جس طرح چل رہے ہیں تو یہ میرا تو خیال تھا کہ ناراض آدمی کی خواہش ہے. مروت صاحب نے کہا جی فارورڈ گروپ بن سکتا ہے، نہیں پھر تو یہ کوئی اٹس اے ویری ویری کیلکولیٹڈ موو. ایک سیدھی سادی بات ہے، خدا کا واسطہ آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. جلدی سے بات کرتے ہیں. ادھر راولپنڈی کا ایک دکاندار ہے، اس نے سٹیزن جرنلزم کیا، ہمارے کاروبار میں چھاپا نہیں. اس نے کیا تھا، اس نے ایک پولیس اہلکار کے بارے میں ٹریفک پولیس کے اہلکار کے بارے میں بد زبانی کی، اس کا تمسخر اڑایا، لوگوں میں اشتعال دلایا. کس کے خلاف؟ ایک ٹریفک کانسٹیبل کے خلاف. جو ولسن السلام علیکم کس کے خلاف ہے وہ بل؟ باقی اگے بھائی جی میری زبان بند ہے، میں پیکا اپنے تو نہیں لوانا چاہتا. آپ یو آر موسٹ ویلکم. اللہ اکبر بسم اللہ. ویسے بھی آپ ایسے ٹیلی ویژن پہ ہیں جہاں پہ اینکر اکثر غائب ہوتے ہیں. مگر صاحب نظر آتے ہیں فارورڈ بلاک بنتا ہوا پی ٹی آئی میں، اینڈ ول اٹ میک اینی چینج؟ بیکاز وہاں میٹر نہیں کرتا کہ کیا ہے اٹس بٹوین عمران خان سپورٹرز، پارٹی تو ویسے میٹر نہیں کرتی. دیکھیں ایک تو یہی کہہ سکتا ہوں لوکنگ فارورڈ ٹو فارورڈ بلاک، لیکن جو عام طور پہ فارورڈ بلاک بناتے ہیں وہ پھر بیک فٹ پہ ہی ہوتے ہیں پالیٹکس میں.
جتنی جماعتیں اٹھا لیں ان کے فارورڈ بلاک دیکھ لیں اور ان سارے فارورڈ بلاک والوں کا حشر دیکھ لیں تو مجھے اپیرنٹلی ٹھیک ہے بہت سیریس موو ہو سکتی ہے یہ, لیکن مجھے فارورڈ بلاک بنتا لگ نہیں رہا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. منیب سیم کوشچن, فارورڈ بلاک بنتا نظر آ رہا ہے؟ سر جنہوں نے فارورڈ بلاک بنوانا ہے, دیکھیے اگر وہ بنوائیں گے تو یا اس طرح بنایا جائے گا. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کے بیس پہ وہ بنایا جائے گا وہ پھر ڈیورسڈ ہیں فرام پالیٹکس. ان کو پھر ایسے ہی ہے کہ آگے ضرورت ہوگی سہاروں کی, بیساکھیوں کی, کیونکہ تحریک انصاف کا جو اب آپ یہ دیکھ لیں نا چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اتنا ہاسٹائل ہے ٹورڈز اٹس اون لیڈرشپ کہ وہ ان سے فیصلے تبدیل کروا دیتا ہے. تو لیٹ الون کے لوگ وفاداریاں تبدیل کر کے فارورڈ بلاک بنائیں گے تو سیاسی طور پر تو وہ فارغ ہو جائیں گے. فرینکلی ان کو پھر آگے ضرورت پڑے گی بیساکھیوں کی, کرنچز کی, انتخابات جیتنے کے لیے. اگر کوئی یہ بیٹ لینے کے لیے تیار ہے تو پھر تو کر لے گا, ادروائز تو میرے خیال میں ان حالات میں بھی لوگ 10 دفعہ سوچیں گے فارورڈ بلاک میں آنے کے لیے. گورنمنٹ میں ویری کوئکلی کوئی پریشر ہے, تھنگس سیم ٹو بی گوئنگ ہنکی ڈوری, ون پیج بھی ٹھیک جا رہا ہے, اکنامک میگا انڈیکیٹرز آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں, بٹ جوڈیشری کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے. سر لفظ یہ کہہ تو رہے ہیں گورنمنٹ پہ کوئی پریشر ہے جو اب یہ بات ہو رہی ہے عید کے بعد احتجاج اور سب کچھ, اس کا کوئی پریشر؟ ہم کچھ مہینوں کے اوپر محیط دیکھ رہے ہیں, احتجاج بلڈ اپ ہوتے, ہفتوں کی بات تو نہیں لگ میرا رہی. یہ خیال ہے میرے بھائی, بار بار کہا جا رہا ہے بٹ فار سوشل میڈیا کہ جی ساری باتیں طے ہو جاتی ہیں اور یہ وہ, لیکن پھر سوشل میڈیا مل لیتے اونترے منڈے نہیں رہنے دیتے ان شارٹ, ٹھیک ہے نا. تو وہ سوشل میڈیا کو میرا اپنا خیال ہے کہ آفٹر ایٹ دیر از گوئنگ ٹو بی ہیوج کلیم ڈاؤن آن اٹ, اور اس سے یہ نکالا جا رہا ہے کہ جو منیب کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیو ٹو دا پریشر, اس کی وجہ سے وہ جو کی بورڈ ویریئر ہے, ابھی تک ایسا تو نہیں ہوا نا. مثلا جیسے مروت صاحب نکل گئے تو ان کے گھر کے باہر کسی ہجوم تو نہیں اکٹھا ہوا نا ابھی تک. اچھا 10 سیکنڈز آئی ہوپ آئی ایکسپلین مائی سیلف, اس سے زیادہ کیا بات. مظہر ویری چلے, وہ کہہ رہے ہیں وقت بالکل ختم ہو گیا, سوالات بیچ میں رہ گئے. ناظرین اجازت دیجیے اور ایک ایڈوانس عید مبارک آپ سب کو, اور اللہ کہہ رہے کہ ہم تو اپنی عید بنا رہے ہیں کہ غازہ کے اندر جو فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اللہ اجاڑ دے اس نتنیاہو کو. سمجھ نہیں آتی انسان کیا کرے, بے بسی بھی آتی ہے, دکھ بھی ہے. ان کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.